ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح چاش کی 2 رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1981۔ خالد نے جو حارث کے بیٹے ہیں بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھی اس کے برتن میں رکھ دو اور یہ کھجوریں بھی اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاڈلا بھی تو ہے، اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجیے۔ فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر و بھلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا، اے اللہ اس سے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً 120 دفن ہو چکے تھے۔ ہم سے ابن مریم نے بیان کیا، انہیں یحییٰ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ کے ساتھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1982۔ ابو نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے، ان سے غیلان بن جریر نے، ان سے مطرف نے، ان سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا مطرف نے یہ کہا کہ سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو فلاں، کیا تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کہا، میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا کہ آپ کی مراد رمضان سے تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا، ان سے مطرف نے، ان سے عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخر کے بجائے شعبان کے آخر میں لفظ بیان کیا۔ یہی صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1983۔ ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عبد الحمید بن جبیر نے اور ان سے محمد بن عباد نے کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ خالی ایک جمعہ ہی کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1984۔ ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعہ کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1985۔